बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही अहम है। हमारे मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, हर बंदा साइंस, फ़लसफ़ा, कुरान, हर चीज़ के बारे तहक़ीक़ और रिसर्च कर रहा है और इल्म और मार्फत के समुंदरों में उतरना चाहता है। हर शख्स ये जानना चाहता है अशिया की हकीकत के बारे में, दुनिया की हकीकत के बारे में, हर चीज़ की हकीकत के बारे रिसर्च करने का काम बड़ा तेज़ी से जारी है। किसी भी चीज़ की हकीकत को जानने के लिए, किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करने के लिए जो बताए जाते हैं वो तीन रास्ते हैं: फ़लसफ़ा, साइंस और कुरान पाक। वैसे तो हकीकत में एक ही रास्ता है। हकीकत जो है, जो हर इल्म की असल है, हर इल्म का मरकज़ है, हर इल्म का माखज़ है, जहाँ से सारे उलूम निकलते हैं, वो कुरान पाक है। साइंस, फ़लसफ़ा ये उसकी शाखों में से ये शाखें हैं। ये प्रॉपर मरकज़ नहीं है, ये इल्म का माखज़ नहीं है साइंस और फ़लसफ़ा। लेकिन लोग तीन रास्ते रखते हैं, कहते हैं फ़लसफ़ा है, कुरान पाक है और इसके साथ साथ साइंस है। आप देखें, आपके सामने तीन रास्ते हों तो आप किसको चुनोगे, आप किसको तरजीह देंगे? बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमान होने के नाते मैं तो कुरान पाक को तरजीह दूंगा। लेकिन आपका सवाल है कि आप कुरान पाक को तरजीह क्यों देंगे जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फ़लासफ़र्स ने इतनी कुतुब लिख दी हैं और उनके तजर्बात देखें, उनके मुशाहदात देखें आप, फिर आप कुरान पाक को ही तरजीह क्यों देंगे? इसमें तो पुरानी अक़वाम के बस किस्से मौजूद हैं, तो मुनासिब नहीं है। आप साइंस की तरफ आएँ, जदीद तालीम की तरफ आएँ। तो नाज़रीन, इस चीज़ के ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी। आप गौर करें, आप ख़ुद तवज्जो करें इस चीज़ के ऊपर। हम जब भी किसी रास्ते को चुनते हैं, अब हमने इल्म तक पहुँचने का एक रास्ता चुनना है, वो फ़लसफ़ा हो, साइंस हो या कुरान हो, तीनों में से हमने एक चुनना है। तो हम कोई भी रास्ता चुनने से पहले उस रास्ते को देखते हैं, क्या ये रास्ता महफूज है, क्या ये रास्ता सही है, ये मंजिल तक पहुंचाता भी है या नहीं पहुंचाता। अब फ़लसफ़ा जो है, आप इसके बारे देखें, इसकी बुनियाद क्या चीज़ है। अब तीनों ये जो चीज़ें हैं, फ़लसफ़ा, साइंस और कुरान, इनकी बुनियाद देखें, इनकी असल देखें क्या है। फिर आपको पता चल जाएगा कि इनमें से हमने कौन सा रास्ता चुनना है। अब फ़लसफ़ा जो है, इसकी बुनियाद किस चीज़ पे है? इसकी बुनियाद आप किसी भी फ़िलासफ़र को उठा के देखें, किसी भी फ़िलासफ़र का फ़लसफ़ा देखें, किसी भी साइंसदान को पढ़ें, किसी भी दानिश्वर को पढ़ें, आपको फ़लसफ़े की हकीकत यही मिलेगी कि फ़लसफ़ा इंसानी ख़याल, तख़मीन, क़यास और ज़न पे मबनी है। ये इंसानी क़यास है, इंसानी ज़न है, इंसानी तख़मीन है, इस पे मबनी है फ़लसफ़ा। अब देखें, इंसानी क़यास गलत भी हो सकता है, सही भी होता है। हम मानते हैं कि इंसानी क़यास जो होता है, इंसान गौर व फ़िक्र करके किसी नतीजे पे पहुंचता है, वो दुरुस्त होता है, लेकिन उसमें गलती का एहतमाल मौजूद है। वो गलत भी हो सकता है, मुमकिन नहीं कि वो सही हो। अब फ़लसफ़ा, अब देखें, कोई एक फ़लसफ़ा उठा के देख लें। बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने दुनिया के बारे जो अपने फ़लसफ़े झाड़े, किसी ने कहा दुनिया की तख्लीक ऐसे हुई, किसी ने कहा ऐसे हुई। आज सब गलत साबित हो गए। आज के दौर में उनके सारे फ़लसफ़े वो गलत साबित हुए। अब कहाँ गई वो फ़लसफ़े का रास्ता? इसकी तो बुनियाद ही इंसानी ज़न पे है, इंसानी क़यास पे। इंसानी ख़याल, तसव्वुर, इंसानी ज़न, इंसानी क़यास, ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अब साइंस आ गई। साइंस वो चीज़ है जिसकी बुनियाद इंसानी तजर्बे और मुशाहिदे के ऊपर है। आप साइंस की जितनी भी तारीफ़ें उठा के देख लें, इसकी बुनियाद जो आपको मिलेगी, इसकी जो असल मिलेगी, इसकी जो हकीकत मिलेगी साइंस की, आपको यही मिलेगी। साइंस की बुनियाद तजर्बे और मुशाहिदे के ऊपर है। साइंस की बुनियाद ही जब इंसानी तजर्बे पे और इंसानी मुशाहिदे के ऊपर है कि साइंस की बदौलत हमें जो नताइज मिलते हैं, जो इल्म आता है, वो 90% दुरुस्त होता है, ठीक होता है। जैसे बारिश की एक मिसाल ले लें, हफ़्ता पहले हमें पता चल जाता है, कई दिन पहले पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी। तो 90% ऐसे होता है कि बारिश हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं
کہ اکثر اوقات بارش نہیں بھی ہوتی. اب کہاں گئی آپ کی سائنس؟ اب تیسری چیز اب دیکھیں قرآن پاک. ہم قرآن پاک کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں یہ علم کا مرکز ہے، اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ یقینی اور قطعی ہوگا. سائنس سے جو علم حاصل ہوا، سائنس سے جس نتیجے پہ ہم پہنچے، جو نتیجہ ہمیں ملا وہ غلط بھی ہے صحیح بھی ہے، غلطی کا احتمال اس میں موجود ہے. فلسفے سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے اس میں بھی غلطی کا احتمال ہے. لیکن قرآن پاک سے جو ہمیں چیز ملتی ہے، جو علم ملتا ہے، جو نتیجہ ملتا ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن کی بنیاد دیکھیں آپ. قرآن پاک کی جو بنیاد ہے وہ وحی الہی کے اوپر ہے، اور وحی الہی یہ قطعی اور یقینی علم کا فائدہ دیتی. قرآن پاک سے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک سے ملنے والی ہر بات درست ثابت ہوئی. اب ان تینوں چیزوں کے اوپر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 طرح کا پانی لیں، گدلا پانی لیں اور صاف پانی لیں، یا ادھر پانی کا ٹیسٹ میٹھا کر دیں، ادھر نمکین کر دیں. اس کو آپ ایک شیشے کے باؤل میں ڈالیں. جب ڈالیں گے تو وہ پانی مکس ہو جائے گا مکس. اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی وہ پانی مکس نہیں ہوگا، آپ کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. عقل، قیاس اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ. اب سائنس کی جو بنیاد تھی، اب دیکھیں تجربہ اور مشاہدہ. آپ کہیں گے کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے، یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ پانی مکس ہو جائے گا. اب فلاسفر کی طرف چلے جائیں، اب فلسفے کی طرف جائیں. تو فلسفے کی بنیاد کس پہ تھی؟ قیاس کے اوپر. عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فلسفہ بھی یہی کہہ رہا ہے، فلاسفرز بھی اب یہی کہیں گے کہ پانی مکس ہو جاتا ہے. اب قرآن پاک کی خوبصورتی دیکھیں. اس وقت قرآن پاک نے کہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ رحمان ہے. اس وقت جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کا پانی حد سے تجاوز نہیں کرتا، ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف نمکین پانی ہے، رنگ بھی تھوڑا سا مختلف، وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. اب اس وقت کے جتنے فلاسفر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسی آیت آ گئی قرآن پاک کی؟ اب سائنس بھی یہ کہتی تھی کہ یہ تو ممکن نہیں. جب ریسرچ کی گئی، جب دیکھا گیا تو وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ چیز صادق آئی ہے. قرآن نے جو علم دیا وہ غلط نہیں تھا، قرآن پاک سے جو علم حاصل ہوا وہ قطعی اور یقینی تھا. اب دوسری مثال دیکھیں اس کی. وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ ہم نے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے. اب یہ بات اس وقت تک تسلیم نہیں تھی کرتی، سائنس بھی فلاسفر بھی یہ چیز تسلیم نہیں تھے کرتے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا جو جان رکھتی ہے. لیکن جب مائکروسکوپ آتی ہے تو پھر کہا کہ بھئی دیکھو یہ واقعی وہ قرآن کی آیت صحیح ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک نے کہا تھا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. درست بات ثابت ہوئی. قرآن پاک سے جو علم ملا تھا وہ اس وقت بھی قطعی اور یقینی تھا، لیکن اس وقت انسانی عقل تسلیم نہیں تھی کرتی، سائنس تسلیم نہیں تھی کرتی، فلسفہ تسلیم نہیں تھا کرتا. لیکن قرآن نے جو علم اس وقت بھی دیا وہ قطعی اور یقینی تھا، آج ثابت ہو گیا. اس کے بعد قرآن پاک نے اس وقت کہا تھا کہ لوہا اس زمین کا حصہ نہیں ہے، اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، لوہا اس زمین میں سے نہیں ہے. قرآن پاک نے اس وقت کہا تھا کہ لوہا اس زمین میں سے نہیں ہے بلکہ اس کو نازل کیا گیا ہے الگ سے. قرآن پاک میں آیت موجود ہے سورۃ الحدید کے اندر، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے. قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے، لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے. سائنس اب یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹرائٹ زمین پر مارا گیا جس سے زمین پر لوہا پھیل گیا. قرآن پاک نے تو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ لوہا اس زمین کا حصہ نہیں ہے، اس زمین سے نہیں ہے بلکہ یہ تو نازل کیا گیا. اب یہ تو چند مثالیں ہیں. اب قرآن پاک میں غور کریں، انسان کی تخلیق جو قرآن پاک نے دی، سائنس آج اس کو مان رہی ہے. دنیا کے وجود کا جو نظریہ تھا جو قرآن نے دیا، سائنس آج اس کو مان رہی ہے. ہر وہ چیز جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، چونکہ اس وقت اتنی جدت نہیں تھی سائنس میں،
تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ کتاب اللہ، یہ جو کتاب ہے نا یہ پتہ نہیں کیسی ہے، لیکن آپ یقین کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں۔ تبیان لکل شیء کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان کی ہے، اور لا ریب کا ساتھ تاج دیا کہ قرآن پاک ایسی چیز ہے جس میں شک بھی نہیں ہے، پھر اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یار دیکھو، قرآن پاک آپ پڑھیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے تو دیکھیں کتنا فائدہ دے رہی ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود کہتا ہے غور و فکر کرو اس کے اندر۔ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے، لیکن اگر غور و فکر کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا تو یہ نہ سمجھیں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ فلسفے کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو بڑا علم ملے گا، سائنس کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو علم ملے گا، اور اگر آپ کو وہاں پہ علم نہیں حاصل ہوتا تو بے فائدہ۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے سے اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو پھر بھی فائدہ دوسرا کیا ہے کہ ایمان دیتا ہے۔ وہ چیزیں ایمان نہیں دیتی، قرآن پاک علم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دیتا ہے۔ پھر دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ قرآن پاک ایسے تو ویسے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے تحقیق کی، ان کی سوچ ہی محدود تھی، قرآن پاک سے حقیقت کو جان ہی نہ سکے، قرآن پاک کا علم حاصل نہ کر سکے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ اگر آپ دل سے اس کو پڑھیں گے یہ علم بھی دے گا اور ایمان بھی دے گا۔ اگر آپ کو علم نہیں آتا، غور و فکر کرنے کے بعد بھی آپ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، یہ ایمان تو دے رہے ہیں نا آپ کو، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کریں، کیونکہ یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہر چیز زمانے کے اندر، سائنس کے اصول بدل گئے، اب دیکھیں فلاسفرز کے اصول بدل گئے، سائنس کے اصول بدل گئے، ہر چیز بدل گئی ہے، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔